بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ آج بڑی اہم سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کیا پی ٹی آئی کے اندر دراڑ پڑ چکی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مروت صاحب کو پارٹی سے نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد مروت صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں جو خاموش رہیں گے، یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ کیا ہونے لگا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ شندانہ گلزار صاحبہ سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ جانتے ہیں کہ شندانہ گلزار صاحبہ کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بڑی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ ان کا کیس کون لڑتا تھا اور اس نے کتنے پیسے لیے، یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب کبھی بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جواب ضرور دیتے ہیں۔ رؤف حسن کو انہوں نے ریمانڈ پہ لیا ہے، پہلے سلمان اکرم راجہ ان کے ریمانڈ پہ تھے، ابھی رؤف حسن صاحب وہ اس پہ ان کے ریمانڈ پہ آ چکے ہیں، جو سیکٹری اطلاعات تو رہ چکے ہیں۔ اب یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کیا اگلا نمبر پی ٹی آئی کی کس بڑے آدمی کا ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کے کس بڑے قیادت میں سے کسی کا ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے جس کو پارٹی کے مروت صاحب کے ساتھ وہ جو ان کے ایک اپنا ایک ان کا تعلق ہے، بلکہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ان کا ایک عزت کا رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کی جو خبر ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ مروت صاحب نے انہیں پارٹی سے نکالا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے جو فنڈ ہوتا رہا ہے پارٹی کے نام پہ، کروڑوں روپے کا جو فنڈ ہوتا رہا ہے، وہ پیسے کدھر کے؟ ٹھیک ہے، ان کا پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ پارٹی پہ اگر پیسہ نہیں لگا تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ کہیں اور لگا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سوال کرنا میرا حق بنتا ہے کہ اتنے پیسے تھے کہاں گئے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب میری شندانہ گلزار صاحبہ سے آج سے 6 مہینے پہلے بات ہوئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مروت صاحب کو، کیونکہ انہیں شوکاز نوٹسز جاری کیے جا رہے تھے، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی سے انہیں نکال دیا جائے یا کوئی بڑا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا، پارلیمنٹ کے باہر ہم موجود تھے، میں نے ان سے سوال پوچھا، آپ کو ویژن پوائنٹ کی جو فیس بک ہے وہاں پہ آپ کو یہ پروگرام بھی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مروت صاحب کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ مروت میرا بھائی ہے، ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا جی کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کیا لڑائی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے، اس نیز پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ نے مروت صاحب کو پارٹی سے ہی نکال دیا؟ وہ 9 مئی کے بعد مروت صاحب نے جس طرح پارٹی کو کھڑا کیا، جس طرح وہ پارٹی کو لے کے چلے، یہاں 144 نافذ ہوا کرتا تھا، مروت صاحب آتے تھے، آ کے یہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کرتے تھے۔ مروت جو ان کا اپنا علاقہ ہے، اپنی کنسٹیٹوئنسی ہے، وہاں انہوں نے جا کے کیے۔ پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں کہ انہیں نوٹسز جاری کیے گئے، اس کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں، پھر انہیں مختلف جو احتجاج کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلسے ہوا کرتے تھے، وہاں پروٹیسٹ جو ہوا کرتے تھے وہاں انہیں مدعو نہیں کیا جاتا تھا۔ 26 نومبر کو بھی سب سے پہلے ڈی چوک جو ہے وہ مروت صاحب ہی پہنچے تھے، وہ بھی ویژن پوائنٹ پہ ان کا پروگرام آپ کو کچھ منٹ کا، آپ کو وہ 1 سے 2 منٹ کا پروگرام آپ کو مل جائے گا۔ سب سے پہلے الال صبح کے فوراً بعد جو ہے وہ وہاں پہ مروت صاحب پہنچے تھے۔ یہ ان کا تھوڑا سا ماضی کے جرونکو سے چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ اچھا، پھر دوبارہ شندانہ گلزار صاحبہ پہ آتے ہیں۔ گلزار صاحبہ نے یہ کہا کہ جی، شندانہ گلزار صاحبہ نے یہ کہا کہ جی وہ میرے بھائی ہیں، پارٹی کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن میرا ان سے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے مروت صاحب کے لیے اگلے جو آنے والے حالات ہیں، دن ہیں، وہ اتنے سازگار نہ رہیں۔ پھر اس کے بعد پارٹی سے انہیں فارغ کر دیا گیا۔ اب مروت صاحب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرے خلاف بولے گا میں تو بولوں گا، اور میں بڑا سخت بولوں گا، سب کو جواب دوں گا۔ اچکزئی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ انہیں کہیں کہ آپ میرے خلاف بات نہ کریں، میں وہاں پارلیمنٹ میں موجود تھا جب انہوں نے یہ بات کی۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے بارخا ایمل ولی کے حوالے سے کہا کہ میرے بارے میں میرے خلاف وہ بات کرتا ہے تو اسے کہیں کہ میرے خلاف بات نہ کرے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگ، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، تو یہ لڑائیاں ان کی آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہی تھیں۔ پھر پارٹی سے انہیں آپ کو پتہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے فارغ کیا گیا۔ علی امین اور دیگر جو پرانے لوگ تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا جی کہ مروت صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے دیگر سینئر قیادت میں لوگ تھے، جو سیاسی لوگ تھے، انہوں نے کہا جی کہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن انہیں پارٹی پالیسی کو فالو کرنا چاہیے اور انہیں ایسے بیانات نہیں داغنے چاہیے۔ جب عمران خان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان کی ملاقات میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جی عمران خان صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ نہ سب کے خلاف باتیں کیا کریں، تو آگے سے مروت صاحب نے کہا کہ جی
بات یہ ہے کہ جو میرے خلاف بات کرے گا میں اس کے خلاف بات ضرور کروں گا، لیکن پھر بھی عمران خان نے کہا کہ آپ خاموش رہیں۔ عمران خان کی ایک ویڈیو پرانی گھوم رہی ہے، شاید ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی ہے، جہاں وہ یا کچہری کی ہے، جو بھی ہے، وہاں وہ کہتے ہیں کہ مروت کدھر ہے، مروت کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مروت کی ضرورت تھی تو سارے ان کے ساتھ مروت کے ساتھ جب کھڑے ہونے کی ضرورت آئی، کوئی مروت کے ساتھ، شاید کچھ مخصوص چہرے آپ کو نظر آئے، لیکن جب پارٹی کو ضرورت تھی تو مروت اکیلا کھڑا تھا۔ جو میں نے کیس کی بات کی کہ شمدانہ گلزار صاحبہ کے اوپر جب قید و بند کی صحبتیں وہ برداشت کر رہی تھی، تو تب مروت صاحب نے ان کے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ داد رسی اس طرح کی کہ ظاہر ہے انہوں نے معاملات اس طرح کیے، ان کے فری میں کیسز لڑے، ایک سے دو اور لوگ بھی ہیں جن کے کیسز فری میں لڑے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ شمدانہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ علی محمد خان، علی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، مجھے نہیں پتا کہ علی امین گنڈاپور کا انہوں نے کہا ہے یا علی محمد کا کہا ہے، لیکن انہوں نے ان کا کہا ہے، شہریار افریدی کا ہے، مروت کا کہا ہے، انہوں نے کہا جی میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں عادل عباسی، انہوں نے ان سے انٹرویو کیا فواد چودھری کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی کہ بڑا آپ پہ تنقید کا آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ فواد چودھری جب پارٹی پہ مشکل وقت تھا، پارٹی پہ جو ہے وہ 9 مئی کے بعد یا جو دیگر چیزیں چلنا شروع ہوئی تو یہ پارٹی چھوڑ کے ان نے پریس کانفرنس کر لی۔ اس کے بعد اب دوبارہ سے جب پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی مستحکم آنا شروع ہوئی تو یہ واپس آ گیا۔ اگر یہ پارٹی میں ہیں تو پھر سمجھیں کہ ہم نہ ہی ہیں۔ یہ اتنی بڑی لائن ہے کہ سمجھیں کہ ہم نہ ہیں، ہماری نہ ہی سمجھیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے دوبارہ سے فواد چودھری کی انٹری ہو رہی ہے، معاملات چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں خان صاحب کے، تو وہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ جوڑنے توڑنے میں لگے ہوں، کہ ظاہر ہے ان کا حق بھی بنتا ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بری بات بھی ہے، لیکن پارٹی آن کرے تو اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی دوبارہ سے۔ لیکن جو قیادت یہ کہتی ہے یا قید و بند کی صورتیں جن نے برداشت کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جب مشکلات تھی تو ہم نے برداشت کی، آج دوبارہ سے واپس ہو رہے ہیں جب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ شمدانہ گلزار صاحبہ نے بھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرا جملہ ان کے بارے میں آپ فائنل سنیں تو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کے معاملات بھی اتنے اچھے بہتر طریقے سے مزید نہ آگے چلیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ یہ میری ایک خبر بھی ہے اور میرا ایک تجزیہ بھی ہے۔ رؤف حسن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مروت صاحب نے کہ جی ان سے پوچھا گیا کہ انہیں سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا تھا۔ آگے سے انہوں نے کہا جی کہ پارٹی ڈسپلن کے نام پر میرا دڑن تختہ کیا گیا، بار بار میری بے توقیری کی گئی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے نکالے گئے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی مروت صاحب نے یہ کہا کہ جی ان کے جب وہ انہیں شو کاز نوٹس جاری کیے جاتے تھے تو تمام جو پی ٹی آئی کے مین لوگ انہیں نام لیے، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ وہ، تو رؤف حسن صاحب جو سابق سیکرٹری اطلاعات تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ان کی توپوں کا رخ ہماری طرف ہو جاتا تھا یا میری طرف ہو جاتا تھا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پہلے جو 2 نوٹیفیکیشن شو کاز نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے وہ غلط تھے، کیا ابھی تک مجھے پارٹی سے نکالنے کی جو وجوہات ہیں وہ سامنے آئی ہیں؟ پھر انہوں نے مزید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جی جو رؤف حسن صاحب ہیں وہ منتھلی 8 لاکھ تنخواہ لیتے تھے پارٹی سے، پارٹی فنڈ سے لیتے ہوں گے یا جیسے بھی لیتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ انہوں نے کہا کہ 1.5 سال کے اندر جو ہے انہوں نے وہ ہڑپ کر کے، پھر معاملہ جو ہے وہ مزید چلتا گیا۔ رؤف حسن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی جو مروت صاحب ہیں انہیں لانچ کیا گیا تھا اور ان کے بیک ڈور رابطے تھے، یہ معاملات جو ہے وہ دونوں طرف سے جو باتیں ہیں وہ کلیشنکوف کے جو فائر ہیں وہ چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے میں خاموش تھا، لیکن جو بھی میرے خلاف بات کرے گا میں اس کے خلاف بات کروں گا اور ٹکا کے جواب دوں گا۔ تھوڑا سا وہ اب خاموشی بھی اختیار کر رہے ہیں مروت صاحب، کیونکہ ظاہر کافی ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں یا لوگ نالاں ہیں، ناراض ہیں ان سے کہ جی آپ پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کرتے۔ اور بارہا یہ مروت صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں صرف عمران خان کو مانتا ہوں، میں عمران خان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اپنا مرشد مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ اور یہ بات میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے سیاسی حلقے ہیں جو یا ان کے وکلاء ہیں وہاں بات بڑی چپتی ہے، اور یہ کچھ صحافی یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ بڑے لوگوں نے یہ کوشش کر کے مروت صاحب کو وہاں سے نکلوایا۔ کیا یہ ایک گروپ ہے؟ مروت صاحب، علی امین صاحب، شمدانہ گلزار صاحبہ، یہ ایک گروپ ہے، دوسری طرف باقی لوگ ہیں۔ تو کیا یہ اس لپیٹے میں آئیں گے جس میں مروت صاحب آ چکے ہیں،
یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. کیا اس لپیٹے میں آئیں گے جس میں مروت صاحب آ چکے ہیں؟ کیونکہ کافی عرصے سے جب سے جنید اکبر کو بنایا گیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ انہیں صدر بنایا گیا تھا KPK کا پارٹی کا، اس کے بعد چیزیں چلنا شروع، ریپیٹیشن کے ساتھ چیزیں چلنا شروع ہو گئی تھی. لیکن شیر افضل مروت صاحب کو میں جتنا میں نے کور کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مروت صاحب کو نکال کے خاموش رکھنا بڑی اوکھی بات ہے، بڑی مشکل بات ہے. اور اتنا عرصہ وہ پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، تو وہ جیسے مروت صاحب کے حوالے سے سارے لوگ جانتے ہیں، ویسے مروت صاحب بھی ایچی بیچی وہ کہتے ہیں نا، وہ سب کے بارے میں جانتے ہیں. تو پھر چیزیں مزید کھلنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر یہ ایک دراڑ بڑے لیول پہ پڑتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، اور بڑے لیول پہ یہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ خبر آ رہی ہے کہ جی پرانے لوگ واپس آ رہے ہیں، پرانے لوگ جو سیاسی لوگ تھے وہ واپس آ رہے ہیں. کیا فواد چودھری اس لسٹ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.